یہی وہ دروازہ ہے کہ جب رسول باہر جاتے تھے تو اپنی بیٹی سے آخری رخصت کے لیے آتے تھے، اور یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ ملک الموت بھی احترام میں رک گیا لیکن اندر داخل نہیں ہوا۔ ظلم کہاں ہوا؟ یعنی حرم امن الہی میں ظلم ہوا۔ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے تمہیں دنیا کی ہر ایک معلومات حاصل ہوگی، اور تمہاری زندگی اگر کامیاب کرنی ہے تو اس گھر سے وابستگی کبھی نہ توڑو۔ ایک واقعہ ہے تاریخ میں جسے واقعہ سد الابواب کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ سد الابواب کیا ہے؟ اگر کسی غلط دروازے کے پاس چلے گئے سوال کرنے، اس کے پاس کچھ ہوا نہیں، لیکن علی کا دروازہ کھلا، یہ بتا رہا ہے کہ اس گھر میں جتنے رہنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی نجس اور پاک سے گزرے ہی نہیں۔ پلر ہے جسے ستون توبہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسی لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، اگر کوئی فاطمہ کام کرے اعتراض مت کرنا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ وہ شہزادی ہیں اور یہی وہ چبوترا ہے اصحاب صفہ کا کہ جب آپ سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، کمال یافتہ۔ اور دیکھیے گھر کیسا ہے، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا گھر، کیا کیا ہوتا ہے اس گھر میں؟ نا فاطمہ نہیں کری، یاد رکھیں عورت چولہا چوکا کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، یاد رکھیں آپ نے کس لیے عورت کو لایا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے 21 رمضان 23 رمضان، یہ کیا ہے آپ کے گھر میں؟ کہاں امیر تھی؟ تاریخ پڑھیں، فاقہ ہونا الگ چیز ہے، پراپرٹی اور امیر ہونا الگ چیز ہے۔ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ان کی پراپرٹی سنیں گے کتنی ہے؟ تو اگر علی اپنی بیوی کی مدد کر رہے ہیں تو ایک مرد کرے تو عیب ہے یا پھر فضیلت ہے؟ سے یہ ساری چیزیں کیا معلوم تھی ہمیں؟ نہیں معلوم تھی نا۔ اب آپ دیکھیں ایک بہت خاص چیز، گھر میں نظام ہونا ضروری ہے نا، سسٹمیٹک لائف ہونی ضروری ہے، ایک شیڈیول ہونا ضروری ہے۔ یہاں حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیڈیول پیش کیا، بتا رہی نامحرم، ایک خاتون کے لیے سب سے بلند مرتبہ یہ ہے کہ وہ پوری زندگی نہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے۔ یعنی شہزادی یہ آمادگی کر رہی ہے، میک اپ تو کر رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ وہ جو محرم اور شوہر ہے۔ اگر خاتون باہر والوں، انسان نا جو دنیا ہے نا وہ ایک ایسا ہرڈل ہے ہمارے لیے کہ جو ہماری اس ریلیشن شپ کو، شوہر اور زوجہ کے ریلیشن شپ کو توڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کبھی بھی اپنے ذاتی مسائل میں ایسے شخص سے مشورہ نہیں لیں کہ جو شخص ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ دنیا کے ہرڈلز کو توڑیں گے تب جا کے ہم کمال کی منزل تک پہنچیں گے۔ یعنی دنیاوی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب سے لڑنے کا کام ہے مرد اور عورت کا۔ ایک ساتھ اس مسئلے کو گھر میں سالو کریں، حتیٰ کہ والدین تک بھی نہ لے جائیں، اور والدین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ میاں بیوی کے مسائل میں خود مداخلت کریں۔ یعنی آپس کا جھگڑا ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی بہت انبن ہوتی ہے، لیکن یہ انبن تب جا کے بڑے اختلاف تک پہنچتی ہے جب باہر والے شامل ہوتے ہیں۔ مسلسل گفتگو کرنا، شوہر آفس سے آیا، کھانا بھائی کہاں ہے میرا؟ ٹیبل پہ رکھا ہے، کھایا اور سو گیا۔ عورت کہاں ہے بھائی؟ عورت کسی فنکشن میں گئی تھی، گھر آئی، کھانا آپ کا بنا دیا ہے، کھا لیجیے گا، ہم جا رہے سونے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ مسلسل گفتگو بہت ضروری ہے۔ مرد اور عورت کی گفتگو ہوگی تو انگیجمنٹ ہوگا، انگیجمنٹ ہوگا تو ایک دوسرے سے اپنی باتیں کہہ سکیں، ٹھیک ہے؟ مشترکہ مقصد، یعنی مرد اور عورت کا مقصد ایک ہے نا، لہٰذا ڈسکشن ہونا چاہیے نا بھائی۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے پہلے بیان کیا، 2 لوگ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ایک پروجیکٹ پہ جب کام ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک ساتھ پلاننگ ہوگی نا کہ ہمیں یہ بھی کام کرنا چاہیے۔ یہاں مرد آ رہے ہیں کام سے، وہ جا کے کھانا کھا کے سو جا رہے ہیں، عورت جو ہے چلی ٹھیک ہے آپ سو جائیے، ہم بھائی ٹھیک ہے ہم بھی جا رہے ہیں سونے، ٹھیک کام ختم۔ نہیں، بلکہ یہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، علی و فاطمہ گفتگو کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہاں دیکھیے کچھ چیزیں بتائی گئی جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ کیا لکھا ہے یہ کون بتائے گا؟ کمیوں کے جبران میں جلدی کریں۔ یعنی اگر خود مرد کے اندر کوئی کمی ہے اور اس کو پتہ چل جائے، یا عورت کے اندر کوئی کمی اس کو پتہ چل جائے، تو فوراً اس کی بھرپائی کرے یا بڑھا دے، اس کو کمی کو بھرپائی کرے گی نا، یعنی اس کے جبران میں جلدی کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شوہر اس کمی کی وجہ سے ناراض ہو جائے یا زوجہ اس کمی کو پسند نہ کرتی ہو۔ ہمیشہ شوہر کو زوجہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر کیا ہے؟ بدگمانی میں فیصلہ کرنے سے پرہیز۔ بہت بڑا ایک اہم ٹاپک یہی ہے کہ عام طور پہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے شوہر و زوجہ بدگمان ہوتے ہیں اور تعلق خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا بدگمانی سے پرہیز۔ غیر ضروری مسائل سے پرہیز، یعنی وہ کام
کہ جو ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور غیر ضروری ہیں ان سے پرہیز. اور یعنی نبی کی سیرت یہ کہتی ہے کہ اس سیرت کے حساب سے خاتون اور مرد مراقبت کریں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے قرابت داری اختیار کریں, قریب آئیں, جسمی لحاظ, روحی لحاظ سے, ہر اخلاقی لحاظ سے قریب آئیں ایک دوسرے کے, تاکہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکے. وہ شعر ہے نا کہ یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں, ہے نا, کہ قریب آؤ تو پھر ہمارے بارے میں صحیح سے پتہ چلے, فاصلے ہوں گے تو غلط فہمیاں. لہٰذا ایک دوسرے کے قریب آنے سے مراد یہ نہیں کہ بھائی آپ کے بیچ میں 10 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. قریب سے مراد ہے کہ ان کے مزاج کو اچھے سے تحقیق کر کے سمجھیں. مرد کو چاہیے کہ زوجہ کے مزاج کو سمجھے, اس کے من کو کھنگالے اور جانے, اور عورت کو چاہیے کہ شوہر کی پسند اور ناپسند جانے. اور کیا ہے, مفاہمت سے ایک دوسرے کو معاف کرنا. مفاہمت یعنی عقل مندی سے, ہے نا, فہم سے, سمجھ کے, کیونکہ بھائی جب مرد اور عورت ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر وہ دو نہیں رہ جاتے بلکہ ایک ہوتے ہیں. تو اگر مرد زوجہ سے ناراض ہے تو زوجہ سے نہیں ناراض ہے بلکہ خود سے ناراض ہے. مرد اگر زوجہ سے خوش ہے تو مرد سے زوجہ سے نہیں خوش ہے بلکہ خود سے خوش ہے, کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں. تو اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں, اگر ہم معاف نہیں کر رہے تو ہم خود ہی کو معاف نہیں کر رہے ہیں, خود ہی کو سزا دے رہے ہیں, کیونکہ جو وہ ہے وہ ہم ہیں, ہم ایک دوسرے کا آئینہ ہے. لہٰذا ایسی صورت میں ایک دوسرے کو سمجھ بوجھ کے معاف کرنا. زندگی کے اہداف میں مشترکہ بلندگی, یعنی ہماری زندگی کا مقصد ابھی بھی کیا ہے, خدا کی معرفت, خدا کی فاطمہ اور علی اپنے جو ایک مقصد ہے اس مقصد کو نہیں بھول رہے ہیں. اگر ہمارا ایک مقصد ہوگا کبھی فساد ہوگا نہیں ہوگا نا, کیونکہ ہم دونوں ایک ہی چیز کے لیے کام کر رہے ہیں. یا علی اور فاطمہ جب زندگی گزار رہے ہیں ایک دوسرے کی کیا ہے, ہمراہی میں کوشاں رہیں. کوشاں کا مطلب کوشش کرنا, ٹھیک ہے, بہت سخت لفظ نہ سمجھے اس کو, یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دیں زندگی کے ہر لمحے. اگر شوہر کے پاس کوئی کمی ہے علم میں کسی چیز میں اور زوجہ اس چیز کو جانتی ہے تو وہ شوہر کے لیے ضروری کہ زوجہ سے وہ سیکھے. یہ نہیں کہ صرف شوہر ہی سکھائے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تمہیں سننا ہے بھائی, تمہاری بات ہم نہیں سنیں گے. نہیں, اگر ہو سکتا ہے بھائی زوجہ مثال کے طور پہ BCom کیے ہوئے اور شوہر وہ BTech کیے ہوئے, تو BCom میں کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا, BCom یا پھر کہہ لیں MBA کیے ہوئے, BBA کیے ہوئے, تو اس کو بزنس کی فیلڈ میں نالج ہے. مرد کو نالج نہیں ہے تو اپنی زوجہ سے اس سے حاصل کرے علم, اپنی کمیوں کو پورا کرے, یعنی مقصد اور اہداف تک پہنچنے کے لیے اپنی بلند سے بلند ترین جو ہے ان مراحل کو طے کرنا ہے. پھر دیکھیں گے کیا ہے, برداشت کی صلاحیت ایک جیسی, یعنی کیا ہے, ایک دوسرے کی باتوں میں صبر کرنا, یعنی کبھی ہم یہ نا تلاطم نہیں مچا دیں. اگر کوئی بات ہے جو ہمیں گراں گزر رہی ہے, بری لگ رہی ہے, برداشت کریں. کیوں؟ جب انسان کے پاس علم اور عقل بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, برداشت کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں برداشت کر لیں گے تو کیا جھگڑا ہوگا؟ ابھی بتائیے, آپ نے ادھر سے پتھر مارا, ہم نے ادھر سے گما اٹھا کے مار دیا آپ کو, آپ نے ادھر سے بندوق چلائی, ہم نے ادھر سے توپ چلا دیا, بچے گا کوئی؟ ہے نا, گاندھی جی نے کیا کہا تھا, آنکھ کے بدلے اگر آنکھ مانگو گے تو پوری کائنات اندھی ہو جائے گی. تو یہاں اس جو لڑائی اور فساد کا خاتمہ ہے وہ تباہی پہ ہے. کیا ہم تباہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں نا. تو اس کا مطلب برداشت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت عظیم خود عبادتوں میں سے ہے کہ انسان برداشت کر لے. یہاں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ, دیکھیں یہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے جو پیغمبر کا آئینہ ہے. یعنی حضرت زہرا اور پیغمبر, ابھی ہم نے مسجد میں پڑھا تھا نا کہ جو کام رسول کو کرنا چاہیے تھا وہ کس نے کیا, فاطمہ سلام اللہ علیہ کو. اس کا مطلب خود آئینہ پیغمبر ہے. تو اگر پیغمبر معاشرے میں جا رہے ہیں تو زہرا کو نہیں جانا چاہیے, جانا چاہیے. لہذا سماج میں گئی اور سماج میں جانے کے بعد آپ نے, یعنی آپ کا گھر تنہا وہ گھر ہے کہ جو سماج کی مدد کے لیے بنا ہے. آپ کا گھر صرف یہ نہیں کہ ہم روٹی بنا رہے ہیں, چولہا چوکا کر رہے ہیں, کوئی فقیر آ گیا تو دے دیا, نہیں, بلکہ خود باہر نکلی ہیں آپ, خود لوگوں کی مدد فرمائی ہے آپ نے, خود لوگوں کے مسائل حل کیے, حتیٰ کہ رسالت کی صداقت بھی بتانی ہوئی تو آپ نے مباہلے کے میدان میں قدم آگے بڑھایا. اس کا مطلب عورت کا سماج میں نکلنا بہت ضروری. پھر دیکھیے سماجی منابع سے عبور, منابع یعنی کچھ ستونز ہوتے ہیں, کچھ ہرڈلز ہوتے ہیں لائف میں جو سماج میں ہوتے ہیں جس کو ہمیں پار کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان سماجی چیزوں میں رہ جائیں, مثال کے طور پہ ایک باہر سے انسان آیا, بھائی تمہاری بہو تو یار کام ہی نہیں کرتی, تم ہمیشہ کرتی ہو, کیسی عورت ہو تم, تمہاری بہو ایک دم بیٹھی رہتی ہے ہمیشہ,
تو کیا ہوا, ہم نے وسوسہ سنا, وسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطان جو ہمارے کانوں میں آ کے انسان کی شکل میں بتا رہا ہے, اصل میں شیطان ہے. بھائی کیسی بہو ہو تم یار, تم آئی ہو کب سے, سہیلی کری, تمہاری جو ہے وہ کام کرائی جا رہی ہے ساس, تم نوکرانی ہو کیا؟ یہاں کون وسوسہ آیا, ٹھیک ہے, وہاں مرد, یہ دیکھیے کیا بات ہے, آپ برتن دھو رہے ہیں, بیوی مر گئی کیا, آپ مرد ہیں نا. بھائی اس سے کیا ہوا, یہ وسوسہ وساوس ہیں ہمارے ذہن میں جو آ رہے ہیں, اور اس سے کیا ہوگا, پھر ہماری دوری زوجہ سے بڑھتی جائے گی اور ہم مقصد سے قریب ہو جائیں گے. کیا زندگی کے مقصد سے قریب ہوں گے؟ نہیں. وہ باہر والا ہمارے مقصد میں تو ساتھ دینے آیا نہیں ہے, کیونکہ اگر اس سے وہ مقصد میں ساتھ دیتا تو ہم اسی سے شادی کر لیتے. بھائی شادی تو لڑکی سے کی ہے نا, لہٰذا ہمیں اس کی زیادہ اہمیت دینی. یعنی یہ سماجی منابع ہیں, یہ ہرڈلز آف لائف ہیں کہ جس کو ہمیں عبور کرنا ہے, یعنی سوشل ہرڈلز آف لائف. اور اگر اس کے بعد ہم ان ہرڈلز کو پار کرنے کے بعد سماج میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, ہمارا گھر جنتی گھر بن جائے گا. اب حضرت زہرا کا یہاں پہ سماجی کردار دکھایا گیا کہ آپ صرف گھر میں نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے جا رہی ہیں. کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ رسول جایا کرتے تھے, جاتے تھے نا. لیکن کیا ہے, حجاب اور عفت کی رعایت ہے, یعنی خیال ہے حجاب کا, یعنی اس کے ساتھ صلہ رحم پر توجہ. یعنی آپ باہر جا رہی ہیں, کوئی کچھ برا کہہ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کر رہی ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم صلہ رحم نہ کریں بلکہ ان سے لڑائی کرنے کے لیے, میرے شوہر کو ایسا ہے, میرے گھر والوں کو ایسا کہا, چھوڑیں گے نہیں ہیں, اور وہی میری بیوی کو یہ نہیں کری, بلکہ صلہ رحم, برداشت کی بھی صلاحیت, اور برداشت کے ساتھ ساتھ سماج کو بھی اپنے ساتھ رشد و نما تک لے جانے کی کوشش کر رئی ہیں آپ سلام اللہ علیہ. اجمالاً یہ کہیں تو یہ پوری کی پوری ایگزیبیشن جو ہمارے لیے لگائی گئی ہے ہمارے لیے مفید ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خوب, ابھی ہم لوگوں نے حدیث مفاخرہ جانی, ہر ایک چیز پڑھی. اب ہم آتے ہیں اس غرفے کے ماحصل, اس غرفے کا جو ہمیں کنکلوژن, یعنی اس غرفے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کتنے سال کی ہیں؟ 18. ویری گڈ. اور ادھر رسول خدا کی کل عمر کتنی ہے؟ 63 سال. 18 سال کی عمر میں مولا علی کتنے سال کے تھے؟ 33 ایئرس کے تھے. یعنی خود یہ دو کیریکٹرز, جو ایک 63 سال کا کیریکٹر, ایک 33 سال کا کیریکٹر ہے, وہ ایک 18 سال کی خاتون سے راضی و خوش ہے. وہ کون سا کام کر رہی ہیں آپ؟ یعنی آپ سلام اللہ علیہ اپنے گھر کو اس طرح سے آمادہ کر رہی ہیں نا کہ آپ اپنے والد کو بھی راضی کیے ہوئے ہیں اور اپنے شوہر کو بھی راضی کیے ہوئے ہیں. ایک خاتون اگر اپنے والد کو راضی کرے, اور والد کون؟ ساتھ ہی ساتھ رسول ہیں, یعنی زہرا سے باپ بھی راضی, رسالت بھی راضی, زہرا سے شوہر بھی راضی اور امامت بھی راضی. یہاں پہ دیکھیں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی رضا کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے نا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے حوالے سے ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یعنی یہ قصیدہ ہے. امام علی علیہ السلام نے کہا اللہم انی راض عن ابن نبی کا, اے پروردگار دعا کر رہے ہیں کہ بنت نبی سے اے پروردگار راضی ہو جا. یعنی وہی یہی والا مرحلہ ہے جو 10 محرم کو امام حسین نے کہا راضیتم مرضیہ ہے نا, کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ, رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. یہاں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے اللہ, رسول اور امام رضایت کی دعا کر رہے ہیں خدا سے, یعنی خود بتا رہے کہ ہم راضی ہیں. اور یہاں فاطمہ بھی رضیت باللہ ربن, یعنی یہ دعائے فاطمہ ہے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ, یعنی کہہ رہی ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے, ٹھیک ہے, میں اللہ سے راضی ہوں. کیا زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا شوہر بھی راضی ہے, ہمارے والد بھی راضی ہیں, رسول اور امام بھی راضی ہیں. خوب اسی طریقے کی زندگی مرد کی بھی ہونی چاہیے. خوب یہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ہے. اور رضایت کی راضی ہونے کی اہمیت یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بلکہ وہ صرف تنہا آیت یا تنہا جملہ, بلکہ آپ کا قصیدہ ہے پورا قرآن مجید. انا آتینا کل کوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کون ہے؟ حضرت زہرا کی ذات ہے. یعنی قرآن مجید میں جا بجا آپ کا تذکرہ ہوا ہے, اور خود قرآن نہیں بلکہ یہ 12 کے 12 امام ہیں کہ جنہوں نے اپنے
زندگی میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو کیسا پایا یہ بیان کیا ہے. اور ہم نے اس ایگزیبیشن کی شروعات کس جملے سے کی تھی امام زمانہ کے؟ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ کیریکٹر آف لیڈی فاطمہ سلام اللہ علیہ از اے رول ماڈل فار مائی لائف. یعنی میری زندگی کے لیے جناب فاطمہ زہرا رول ماڈل ہے، میرے لیے نمونہ عمل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو دنیا کے لیے نمونہ عمل اور امام ہو وہ فاطمہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی وہ خود جناب فاطمہ سے سیکھ رہے ہیں. اور یہ فضائل و کمالات ہے جو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہر امام نے شہزادی کے لیے کہا ہے. خود اور بھی خواتین ہیں دنیا میں جو رول ماڈل ہیں، اسلام نے پیش کیا ہے. مریم، اسلام نے پیش کیا ختیجہ، آسیہ، ہے نا، یہ وہ سیدہ نساء عالمین ہیں. مریم بھی ہیں، ختیجہ بھی ہیں اور آسیہ بھی ہیں. لیکن یہ جو شہزادی کونین ہے یہ ساری کی ساری سیدہ نساء یعنی ان تینوں کی بھی سردار ہیں. کیوں؟ یہ بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کچھ کمیاں ہیں. بس آخری بات تھوڑا سا رہ گیا ہے. خوب کیا کمیاں ہیں دیکھتے ہیں. مریم بہترین عبادت گزار، عورتوں اور مردوں کے لیے عبادت کے میدان میں رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، ایسی عبادت گزار کہ اللہ خود کھانے کا انتظام جنت سے کر رہا ہے. اتنی بہترین ماں کے عیسیٰ جیسا نبی دنیا کو پال کے دیا کہ نہیں دیا؟ تو بچہ پالنے میں یعنی ایک ماں کی حیثیت سے رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہم حضرت مریم کو ایک بیوی کی حیثیت سے رول ماڈل پاتے ہیں؟ کیوں؟ شوہر نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی نا. یعنی شوہر کے میدان میں، شوہرداری کے میدان میں آپ رول ماڈل. جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہیں لیکن مومنہ ہیں. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے آسیہ کا. مومنہ ہیں، فرعون کی بیوی ہیں، لیکن پھر بھی حق کا ساتھ دیا. شجاعت کے میدان میں رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دوسرے میدان میں ہے نہیں ہے. جناب خدیجہ بزنس ٹائکون اپنے زمانے کی، جناب خدیجہ سوشولوجسٹ اپنے زمانے کی، عالمہ اپنے زمانے کی، لیکن باقی میدانوں میں کیا رول ماڈل ہے؟ نہیں ہے. لیکن فاطمہ اپنے زمانے کی سائنٹسٹ بھی ہے، اپنے زمانے کی ڈاکٹر بھی ہے، اپنے زمانے کی میتھمیٹیشین بھی ہے، اپنے زمانے کی بہترین شوہردار بیوی، بہترین ماں، بہترین بیٹی، بہترین بندی ہے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ. یہی وہ باغ فدق ہے کہ جس کے لیے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے خلیفہ کے سامنے مطالبہ کیا، خلیفہ کے سامنے جہاد کیا، حق کا مطالبہ کیا. کیا اس لیے کہ بھائی ہمارا غلہ بند ہو جائے گا؟ اس لیے غلہ کیوں؟ غلے کی فکری کا جس کی نگاہ اللہ کے اوپر ہو، جو یہ کہتا ہو کہ ہمارا رزق دینے والا اللہ ہے، کھولنے والا بھی اللہ ہے، باندھنے والا بھی اللہ ہے، پھر ہم خلیفہ سے کیوں جا کے مطالبہ کریں گے؟ ہم ایک تنہا باغ کے اوپر کیوں منحصر ہو جائیں گے، کیوں ڈیپینڈ ہو جائیں گے؟ یہ اصل میں وہ باغ تھا کہ جس باغ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی گھر کی روزی روٹی چلتی تھی. جو مزدور کام کرتے تھے ان کو مزدوری ملتی تھی، جو اناج اگتا تھا وہ الگ الگ قبائل میں جاتا تھا، باقاعدہ بٹا ہوا تھا. اب کوئی غاصب اور کوئی کرپٹ انسان اس باغ کو لے لے تو کیا دوسروں کے لیے استعمال کرے گا یا اپنے لیے استعمال کرے گا؟ اپنے لیے کرے گا. شہزادی نے اس لیے بھی، لیکن اس سے بھی اہم وجہ تھی کہ آپ نے باغ، بھائی آپ وہ خاتون کے جو اپنی چادر بیچ کے دوسروں کی مشکل حل کرے، اس کو چاہیے تو لے لو. تو پھر وہ باغ کو کیوں، باغ پہ کیوں اتنا مطلب چیخیں گی، چلائیں گی اور جو ہے مخالفت میں باہر نکل آئیں گی؟ اصل باغ کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اصل ولایت علوی کا مسئلہ تھا، جو حقیقتاً ایک زوجہ کی نہیں بلکہ ہر مرد مومن اور مومنہ کی، خاتون کی ذمہ داری ہے. اور اصل میں اس کہہ سکتے ہیں اس باغ فدق کے بہانے سے آپ نے ولایت کا دفاع کیا جاتی ہے. اگر آپ ہمیں اجرت دینا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ خطبہ فدق اردو ٹائپ کیجئے گا اور خطبہ فدق سنیے گا، ہم سمجھ لیں گے کہ میری مزدوری ہمیں مل گئی. وہ کیا ہے ایک بار غور سے سنیے گا. بھائی فدق کا مطالبہ ہے نا، فدق کے بارے میں بات ہونی چاہیے تھی شروع سے لاسٹ تک. فدق کا پھر بہت تھوڑا سا تذکرہ. یہاں پہ فدق کے بہانے سے شہزادی ولایت امیر المومنین، خلافت امیر المومنین، حق امیر المومنین کے بارے میں بتا رہی ہیں. کبھی قرآن سے دلیلیں دے رہی ہیں، کبھی حدیثوں سے دلیلیں دے رہی ہیں، کبھی آپ توحید کی بات کر رہی ہیں، کبھی تاریخ کی بات کر رہی ہیں، کبھی رسالت کی بات کر رہی ہیں. یعنی پورا دین ایک خطبے میں پنہا کر دیا. ایک سمندر ہے علم کا حضرت زہرا کا، تنہا وہ خطبہ فدق، آپ ضرور سنیے گا. اور وہاں فدق کا تذکرہ بالکل معمولی سا ہوا، لیکن کیا ہوا؟ کیا آپ کے اس خطبہ فدق کو قبول کیا گیا؟ یہ وہ ملعون تھے کہ جس نے، ابھی آپ بتائیے، یہ ساری چیزیں بیان کی،
یقیناً ہماری زندگی میں حضرت زہرا کا رتبہ اور بڑھ گیا ہوگا نا, ہم نہیں جانتے تھے. بڑا ایسی خاتون کے اوپر کوئی معاذ اللہ تماچے لگائے گا؟ ایسی خاتون کے اوپر کوئی ظلم کرے گا؟ کوئی خاتون سوال کرنے آئے گی, ایسی خاتون کے سوال کو ہم برخاست کر دیں گے کہ جس کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا؟ آپ سلام اللہ علیہ رسول کا لکھا ہوا خط لے کے آتی ہیں, ملعون خط پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. آپ سلام اللہ علیہ علی کو اپنا گواہ لے کے آتی ہیں, یہ آپ کے خبر ہے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. حسن و حسین کو لے کے آئے, یہ بچے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ارے جو رسول کی گواہی کے لیے مباہلے کے میدان میں جا رہے ہو, ان کو اس باغ کی گواہی کے لیے قبول نہیں کر رہے ہو. کیا ہوا؟ حملہ ہوا, 3 مرتبہ حملہ ہوا. دروازے پہ ملعون گیا, کہنے لگا کہ فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالیے ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. فاطمہ اب دروازے پہ آئی, کیا اس گھر کو جلاؤ گے جس پہ آیت تطہیر نازل ہوئی؟ کیا اس گھر کو جلاؤ گے جہاں پہ رسول سلام کیا کرتے تھے؟ ملعون کہتا ہوا کر, کوئی فرق نہیں پڑا اصلاً ملعون کو. اور پھر کیا کیا؟ لکڑیاں لائی, خاتون جنت کے جس کو پھول کی طرح رکھنا چاہیے تھا دروازے اور دیوار کے درمیان پیس دیا. کیا غم نہیں ہوتا ہے ہمیں؟ اب اچھا نہیں تصور کر پا رہے, یہ سوچیں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی, غور کریں یہ چیز, سوچیں کہ ہمارے سامنے فلاں دروازے کے پیچھے شہزادی کونین کھڑی ہے اور وہاں پہ ملعون ہے کہ جو دروازے اور دیوار کے درمیان لات سے پیس رہا ہے. آپ کیا برداشت ہوگا ہمیں؟ یہ ملعون نے ایسی حرکت کی, آپ کا حق نہیں دیا. آپ جب گھر میں آئی خطبہ فدق کے بعد, زینب دیکھتی ہیں, فرماتی ہیں اماں یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا بیٹا؟ آپ یہاں سے گئی تھی تو آپ کے بال کالے تھے لیکن ابھی آپ کے بال سفید ہیں, چند لمحے میں کیا ہو گیا؟ کہا کہ زینب تمہاری ماں ضعیفہ ہو گئی ہے, زینب تمہاری ماں کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے, زینب ان لوگوں نے میرا حق نہیں دیا, ان لوگوں نے ابو الحسن کو نہیں پہچانا, نہیں جانا ابو الحسن کون ہے. ارے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو میرے دروازے پہ آ کے روٹیاں لے جاتے تھے, آج ہمارے خلاف کھڑے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہم سے مشکلیں حل کروانے آتے تھے, آج ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ خیال ہے شوہر کا ایسے عالم میں بھی شوہر کو بتایا نہیں کہ علی کو پتہ چلے گا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو کیا حال ہوگا, معلوم نہیں ہے. جب غسل دے رہے تھے اچانک سے جب ہاتھ پڑا اور آخری وصیتیں بھی کی, اور وصیتوں میں ہمارے لیے بھی وصیتیں ہیں کہ اے ابو الحسن, اور خود ان ملعونوں سے بھی برات کا اظہار کیا. ہمارے لیے درس ہے کہ جو باطل ہو اس سے ہمیشہ دور رہو. اے علی میرے جنازے میں یہ شریک نہیں ہونا چاہیے, میری نماز جنازہ تنہائی میں ہوگی, میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا. علی مجھے خوف ہے کہ مجھے دفنایا جائے اور یہ میری قبر کی بے حرمتی کریں, لہٰذا ایسی جگہ دفن کرنا کہ میری قبر کا نشان مٹ جائے. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا کردار, حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی آج بھی باقیات میں سے موجود ہے, اور ان کی زندگی کا آئینہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ جو آپ کا بدلہ بھی لیں گے, دنیا کو سازگار اور کامیاب بھی بنائیں گے. دوسرے مذاہب میں بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے, لیکن سب سے پرفیکٹ تذکرہ امام مہدی علیہ السلام کا اہل تشیع جو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی نسل رکھتے ہیں, جس نے بتایا کہ امام کا نام کیا ہوگا, والد کا نام کیا ہوگا, کیسی صنف ہوگی, کیسی صفات ہوں گی, ساری چیزیں, لیکن دوسرے مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ امام مہدی علیہ السلام خود منتقی میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں. پتہ ہے جب حضرت زہرا صلوات اللہ زمین پہ گری ہیں, یہ نہیں کہا ابو الحسن مدد کیجئے, کہا یا مہدی ادرکنی, اے میرے بیٹے مہدی کب آؤ گے اور میری مدد کرو گے, میرے دشمنوں سے بدلہ لو گے. یقیناً میرے دشمن نہیں بلکہ انسانیت کے دشمنوں سے بدلہ لو گے. اور وہ انسانیت کے دشمن صرف اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج کے زمانے میں بھی جو لوگ انسانیت کے خلاف ہیں وہ اصل میں دشمن حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ. ہمیں ایسا کردار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ خود منتقی میں حضرت زہرا, خون حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ہو سکیں. کس طریقے سے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی پہ عمل کریں
تو امام مہدی خود بخود ہم سے خوش اور راضی ہو سکتی ہیں. لہٰذا وہ زمانہ کہ جب امام مہدی آئیں گے اس سے پہلے ہی ہم ایک ایسا زمانہ تیار کریں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سبب آپ غائب ہیں وہ سبب ختم ہو جائے اور ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ مل کے وہ کام کے جس کے ذریعے سے ہم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں خاص طور سے یاد کر سکتے ہیں. وہ دعائے نور ہے, ٹھیک ہے, وہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی تسبیح ہے, وہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا پہ صلوات اور درود بھیجنا ہے, وہ قاتلان حضرت زہرا اور حضرت زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرنا ہے. اور خود حضرت زہرا کو دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت بہت پسند تھی. لہٰذا کیا زہرا سے محبت کا دعویٰ کرنے والا قرآن سے دور ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر ہم حضرت زہرا کو اپنی زندگی میں ایک پیش کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی زندگی میں لانا چاہ رہے ہیں, تو قرآن سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے. اور آئیے ہم سب اب اس ایگزیبیشن کو اب آپ لوگ یہ زیارت کر لیں. یہ جنت البقیع ہے جو آج کا مرحلہ ہے کہ ہم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی محبت کا دم بھر رہے ہیں, لیکن ہمیں غم نہیں ہے کہ یہ شہزادی کی جو قبر ہے وہ عین اس روضہ رسول کے سامنے جو شان و شوقت کے ساتھ چمک رہا ہے, اور یہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے جہاں پہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑ رہی ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ یہاں تنہا فاطمہ کی قبر ہے, یہاں حسن کی بھی قبر ہے, حسن مجتبیٰ کی قبر ہے کہ جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. یہاں زین العابدین کی قبر ہے کہ جس کا جسم اور جس کا پیر چھالوں سے بھرا ہوا ہے, جس کا بدن زخموں سے بھرا ہوا ہے. یہاں محمد باقر کی قبر ہے کہ جو 3 سال کے تھے, کربلا میں اپنے دادا کو شہید ہوتا دیکھا, اپنے بابا کو کانٹوں پہ چلتا ہوا دیکھا اور خود ان مراحل سے گزرتے ہوئے آئے ہیں. یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک ایسی قبر یا ایک ایسا روضہ, ایک ایسا مقام ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پہ خود ان کے زائرین کے لیے بھی اچھا اور ان کی قبر کا بھی ایک اچھا مقام. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں شان و شوقت سے رسول کا روضہ چمک رہا ہے, اور یہاں پہ ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کی قبر ٹوٹی ہے, دن کی دھوپ رات کی اوس اسی پہ پڑ رہی ہے. یہاں امام جعفر کی بھی قبر ہے, اور دیگر جناب عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہے ان کی قبر ہے, جہاں پہ جناب ام البنین کی بھی قبر ہے کہ جس نے ایک ایسا فرزند پال کے دیا کہ جو وفا کا خدا کہا گیا, جو وفا کا امام کہا گیا. یعنی جس کو دیکھ کے جس نے اپنے آپ کو اس طرح سے سرنڈر کر دیا امامت کے سامنے کہ جس کی زندگی پہ ہم عمل کریں تو ایسا عمل ہمارے لیے امام کو راضی کرنے کا باعث ہوگا. اگر عباس ایسے ہیں تو ان کی ماں خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے. کیا ایسی شخصیات, ایسے افراد, ان کی قبریں اس طرح سے کھلی ہونی چاہیے؟ نہیں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں